خواتین و حضرات، گجرانوالہ لٹری فورم میں میں خالد فتح محمد آپ سے مخاطب ہوں۔ انگریز جب بر صغیر میں آئے تو انہوں نے یہاں مختلف میدانوں میں ایکسپلوریشن شروع کی، دیکھنے کے لیے کہ ہم کہاں سے ہمیں زیادہ سہولتیں مل سکتی ہیں۔ جب وہ اس خطے میں آئے جہاں سے میں بات کر رہا ہوں، یہاں پر دریا تھے، میدان ہموار تھا، اور پانی تھا، دریاؤں کے کنارے جنگلات تھے، اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی ہم ایکسپلور کریں۔ انہوں نے زمین کے ٹیکسچر کو دیکھا، انہوں نے سوئل ٹیسٹنگ کی۔ جب سوئل ٹیسٹنگ کی اور یہ سارا کچھ ہوا تو سائنٹیفک ڈیڈکشنز یہ ان کے نکلے کہ یہ تو زمین سونا ہے۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ اس زمین کو ہم استعمال میں لائیں گے، اور ایک انہوں نے یہاں آبپاشی کے لیے نہریں بچھانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی یہ جو نہریں بچھانا تھا، یہ وہ ہمارے لیے، ہمارے زمیندار کے لیے، ہمارے کاشتکار کے لیے، یا جو بھی لوگ اس پیشے یا صنعت کے ساتھ وابستہ تھے، یہ ان کی بہتری نہیں تھی۔ اس میں وہ اپنے کوفرز بھرنا چاہتے تھے، وہ اپنے والٹس بھرنا چاہتے تھے، وہ اپنے گتھلیاں، تھیلیاں، وہ ان کو بھرنا چاہتے تھے۔ اگر ان کے دل میں کسی بھی طرح یہاں مقامی لوگوں کی، ہم لوگوں کی اگر بہتری ہوتی، ہمارا مفاد ہوتا، تو بنگال کا جو قحط پڑا تھا اس میں ایک دانے کے لیے، صرف ایک دانے کے لیے لوگ جان نہ دیتے، چاول کے دانے کے لیے۔ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ انہوں نے یہاں نہروں کا جال بچھایا، اور آبپاشی کو انہوں نے ایک سائنسی طریقے سے یہاں پر لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچایا۔ نئے شہر بسائے، جیسے لائل پور بسا، ساہیوال کو، وہاں اس ایریے کو ساہیوال کہتے تھے، وہاں پر انہوں نے مونٹگومری شہر بسایا۔ چنانچہ یہ انہوں نے زراعت کو یہاں پر ترقی دی، اور جو باقی تھے گجرانوالہ، شیخوپورہ، لاہور، یہاں پر بھی زراعت کو انہوں نے ترجیح دی۔ ابھی وہ ایکسپلائٹر تھے، وہ استحصال کر رہے تھے، اور جو مقامی زمیندار، کاشتکار، ان کا استحصال ہو رہا تھا۔ تقسیم ہو گئی، برصغیر حصوں میں تقسیم ہو گیا، پاکستان بنا۔ پاکستان کا جو بنیادی جو ایک ذریعہ آمدنی تھا، جو سسٹیننس کا جو بنیادی ذریعہ تھا، وہ زراعت تھا۔ اور ہوا یہ کہ زراعت میں بھی وہ جو استحصال تھا وہ جاری رہا، اور استحصال جاری رہا، اور ابھی صرف چہرے بدل گئے۔ جاگیردار تھے، ان کے نیچے زمیندار تھے، پھر کاشتکار تھے، اور باقی کاشتکار کے ساتھ جو لوگ تھے ملازم ان کے، اور پہلے ساہوکار تھا۔ ساہوکار کے جو تھے ملازم، جو ساہوکار کے جو مظالم تھے، وہ ہم نے بہت کتابوں میں پڑھے، وہ ہم نے بڑی فلمیں دیکھی، جیسے 2 بیگھہ زمین یا مدر انڈیا۔ ابھی ساہوکار کی جگہ کون آ گیا؟ آڑھتی آ گیا۔ کاشتکار کا خون ساہوکار کی بجائے اب آڑھتیہ چوسنے لگا۔ چنانچہ زراعت میں ایکسپلائٹیشن جاری رہی۔
چاہے وہ جاگیردار تھا، چاہے وہ زمیندار تھا، چاہے وہ کاشتکار تھا، اور یہاں تک کہ جو کاشتکار کے جو اس کے ہاں جو کارندے تھے، جو اس کے ملازم تھے، اس کو وہ بھی ایکسپلائٹ کرتے تھے، وہ بھی اس سے بہت پیسہ مانگتے تھے 6 مہینے یا سال ایک کام کرنے کا، چنانچہ اسے وہ دینا پڑتا تھا۔ خیر، یہ ایکسپلائٹیشن جاری رہی۔ ابھی اس ایکسپلائٹیشن نے ایک اور شکل اختیار کر لی۔ یہ ایکسپلائٹیشن نہیں تھی، یہ اس کو ہمارے ہاں ایگریکلچر کو ختم کرنے کا ایک قدم تھا، جس کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اور وہ کیا قدم تھا؟ وہ تھی ہاؤسنگ سوسائٹیز۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو انکریج کیا گیا، ہاؤسنگ سوسائٹیز کی پشت پناہی کی گئی، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے ایسے قوانین اور ایسے اصول مرتب کیے گئے کہ ان کو فائدہ پہنچے۔ اور سب سے جو آسان ٹارگٹ تھا، سب سے جو آسان اور اویلیبل شکار تھا، وہ تھا زمیندار، جس سے زمینیں خریدی جانے لگیں۔ ایک زمین جو اس کو چند سالوں میں اتنے پیسے دیتی تھی، وہ اس کو یکمشت انہوں نے دے دیے۔ ابھی سب سے بڑی طاقت تو قدرتی بات پیسہ ہے، اور پیسے کے لالچ میں لوگ آتے گئے۔ یہ حکومتیں یہ بھول گئیں کہ وہ یہ چند ایک لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ملک کا کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ دراصل حکومتیں بھی اس کھیل میں انوالو تھیں، ان کے بھی بیچ میں شیر تھے، ان کی بھی بیچ میں پتیاں تھیں، چنانچہ یہ کام جاری رہا۔ اور یہاں جہاں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے۔ اچھا، یہ جو دن ہیں جولائی اگست کے، میرا ایک سڑک ہے جو اس کالونی کے متوازی چلتی ہے، وہاں جب بھی کبھی بادل لانے، کوئی ہوا چلنی، تو میں ایک اپنے اندر ایک خوشگوار احساس لانے کے لیے میں اس سڑک پر گھومنے چلا جاتا۔ اور یقین کریں کہ اس سڑک پر چلتے ہوئے، ڈرائیو کرتے ہوئے، آہستہ آہستہ میں نے ڈرائیو کرنا، سگریٹ میں نے پینے چھوڑ دیے تھے تب، وہاں پر آہستہ آہستہ ڈرائیو کرتے ہوئے، کوئی گانے سنتے ہوئے، میں ایک باسمتی چاول کی خوشبو میں سے گزر رہا ہوتا تھا۔ یہ ایک اتنا دل کو خوش کرنے والا ایک احساس ہوتا تھا، اتنی ایک طمانینت ہوتی تھی کہ وہ چاول کی خوشبو ہے، ہوا چل رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں ہرے رنگ کے پودے ہیں، وہ ہوا جب جھونکا آتا ہے وہ نیچے جھکتے جاتے ہیں، جب جھونکا گزر جاتا ہے پھر وہ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے دریا میں یا سمندر میں کوئی ہرے رنگ کی لہریں چل رہی ہیں۔ اس سال وہاں کوئی فصل نہیں ہے، کوئی دھان کا پودا نہیں، کوئی مونجی کا پودا نہیں، کوئی جونے کا پودا نہیں، وہ سب بک گیا ہے۔ وہاں پر عمارتیں کھڑی ہو جانی، یہاں ہی نہیں، اور بہت ساری جگہیں ہیں۔ پھلدار درخت کٹ گئے۔ وہ بھئی پھلدار درخت آپ کو ایک آم کا پودا، یا کوئی بھی پھل کا پودا، اس کو لگتے 12 ور ہوتے 5 سال لگتے ہیں، 5 سال اس کو لگتے ہیں، اور پھر پورا اس کو، جس کو بولتے ہیں جوبن پر آتے ہوئے، مزید 3-4 سال کی ضرورت ہوتی ہے۔ 8, 9, 10 سال کی محنت سے جب ایک پودا، جب ایک درخت اس قابل ہوتا ہے کہ اس پر جتنے پتے ہیں اس پر اتنا ہی پھل لگے، جب یہ سٹیج آئی اس کو کاٹ دیا گیا۔ تو یہ تو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی یہاں جس ہاؤسنگ سوسائٹی کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی وہاں کیا ہوگا
5 مرلے کے 10 مرلے کے کنال کے، بعض لوگوں نے 2 کنال لیے ہیں ایڈجوائننگ کر کے، وہاں پر کوئی ایک گھر بنے گا عالی شان، ہاؤس وارمنگ ہوگی، مہمان آئیں گے، مختلف نوعیت کے مشروب انہیں پیش کیے جائیں گے، باربیکیو بنیں گے، سجی بنے گی، مختلف قسم کے اور ڈشیں ہوں گی، سالن ہوں گے، کوئی مٹن ہوگا، کوئی دال، کوئی سبزی، کوئی چائنیز چیز، کوئی مختلف قسم کے سیلڈز، اور اسی طرح ڈیسرٹس مختلف قسم کی، خوب پیٹ بھر کر کھایا جائے گا، باتیں ہوں گی، کہے ہوں گے، اپنے امیر اپنے اپنی عمارت کے ایکسپلائٹس بیان کیے جائیں گے، یہ بھولتے ہوئے کہ وہ جو ایک کنال جس کے اوپر یہ گھر بنا ہے، اس کنال نے آپ کو ہر سال 1 من 2 من 2.5 من جتنے بھی ہوں اتنے آپ نے اس کو چاول دینے تھے، جو چاول حکومت نے کو جانے تھے، حکومت نے یا وہ بیچنے تھے یا وہ اپنے لوگوں کو دینے تھے، اور اس طرح کتنے کنالیں ہیں، کتنے ہم نے ضائع کر دی۔ یہ ہم نہیں سوچ رہے کہ ہم ورٹیکل جانے کی بجائے ہاریزونٹل جانے کی بجائے ہم ورٹیکل کیوں نہیں جاتے، عمودی جا رہے ہیں، افقی کیوں نہیں جاتے؟ افقی ہم اس لیے نہیں جاتے کہ اس کے لیے پھر ہم نے لوگوں کو بہت ساری سہولیات دینی ہیں، ہم نے 24 گھنٹے بجلی دینی ہے، تو بھائی دیں بجلی، آپ تو کمزور لوگ ہیں، آپ اپنا فرض نہیں پورا کر رہے، بجلی دیں۔ دنیا ساری ورٹیکل ہے، پاکستان ہاریزونٹل ہے، دنیا ساری اپنے ایگریکلچرل زمین بچا رہی ہے، ہم عیاشیوں میں ضائع کر رہے ہیں وہ زمین جہاں سے ہماری سسٹیننس ہے۔ کتنے، جیسے میں نے پہلے کہا، کتنے علاقے ہیں جو ہمیں بہت کچھ دیتے تھے، وہ ہمیں نہیں دے رہے۔ میں آپ سے خواتین حضرات درخواست کرتا ہوں، جس طرح یہ میں نے آواز بلند کی ہے، آپ بھی یہ آواز بلند کریں، آپ بھی اٹھیں، چھوڑیں، آپ اگر گھر آپ وہاں پر خریدنے کا سوچ رہے ہیں، چھوڑ دیں، ورٹیکل ہو جائیں، ورٹیکل ہو جائیں، افقی ہو جائیں، اور اس ملک کی زراعت کو بچائیں اور میرے ساتھ آواز ملائیں، تاکہ کسی کے کان پر جوں رینگے، کوئی موٹی کھال کی بجائے کوئی نرم کھال والا ہمیں ایسا ملے جس کے کان پر جوں رینگے، اور ہم اس زمین کو بچا سکیں جو کہ بک رہی ہے۔ خواتین و حضرات، میں یہاں آج کی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو تک میں آپ کی سلامتی اور خوشحالی کا خواستگار ہوں۔ خدا حافظ۔